آج ہم بات کریں گے خاندان کی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں. سوائے جلنے کے بجھنے کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں رشتہ داروں کے پاس، جو آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. آپا ٹاپک کوئی اچھا ہے نا، یہ گاڑی میں ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ الگ کرنا چاہیے. ماں باپ پہ بھی بات کر لی، کیونکہ کل جو کہ 10 رمضان مبارک کی سحری ہے، منسوب ہے اس ہستی سے کہ جن کا آج تک ہم دین دے ہی نہیں سکتے، خاتون اول. میں کہتا ہوں کہ تمام ہستیاں ایک طرف، یہ ذات ایک طرف. یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے دین کو پھیلانے میں اپنا مال دولت آج تک مقروض ہے. جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک عظیم و شان ہم نشریات کریں گے، اور ایسے ایسے پھول ہوں گے یہاں پر کہ جن کی واقعی علامہ صاحب والی بات آگی کہ خوشبو الگ ہوگی. کیونکہ آج آپ ہماری مہمان ہیں، تو علامہ صاحب کی علماء کرام کی اجازت سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مرسی شاہ کی جانب جاتے ہیں. بھائی دیکھیں، آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے کیونکہ آپ روحانی اسکالر بھی ہیں، جیسے کہ ابھی کنزا نے بتایا. کئی کیسز آتے ہوں گے. کبھی کبھی تو ایسے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ بھائی یہ میری پھپھو ہیں، یہ میری خالہ ہیں، ان کو تو آپ جان سے ہی مار دیں، ان کو تو کسی کا آپ نے چھوڑے ہی نہیں. کوئی خالو ہے، کوئی تایا ہے، بڑی نظر بد ہے ان کی. بھائی پتہ نہیں کیا ہے، اتنا کما رہے اتنا کما رہے. بھائی ہمارے گھر والے کما ہی نہیں رہے، ان کی عزت کم کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ جس سے یا تو یہ مر جائے، کھپ جائے، یا برباد ہو جائے. بڑا یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، ایسا ہے، آج کل ایسا ہو رہا ہے. کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کروڑوں درود و سلام اہل بیت اطہار پر کہ پوری کائنات میں ان جیسے اشخاص نہیں. بات شروع آپ کی بات سے ہی کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایسے کیسز آتے ہوں گے، تو پہلی بات یہ کہ ایسے کیسز کچھ مختلف قسم کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جن کے ایڈریس دیواروں اور کچرا کنڈیوں پہ لکھے جاتے ہیں. درویشوں کے پاس کبھی ایسے کیس نہیں آتے. میرا تعلق صوفیزم سے ہے، درویش گھرانے سے ہے، سادات گھرانے سے ہے، تو میرے پاس کبھی بھی کوئی ایسا آیا ہی نہیں. اور جتنے لوگ آتے ہیں، اگر کوئی منفی سوچ لے کر بھی آتے ہیں تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں، جس طرح سے ابھی فلسفہ حیات کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اگر فلسفہ سیدہ کائنات کوئی دیکھ لے تو ہر رشتے میں خوبصورتی بھی آ جائے گی، ہر ادا میں عبادت بھی آ جائے گی، ہر لفظ میں تاثیر بھی آ جائے گی. میں اگر ڈاکٹر سے پوچھوں فلسفہ حیات تو وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے الگ بتائے گا، ایک میکینک سے پوچھوں تو ایک الگ بتائے گا، پائلٹ سے پوچھا جائے تو وہ ایک الگ بتائے گا، عالم علامہ علوم سے پوچھا جائے، کسی سے بھی پوچھا جائے تو وہ اپنے نظریے میں الگ بتائے گا. مگر جس طرح سے آپ نے بات کری منفی رویوں کی، کہ کچھ خواتین آتی ہیں کہ میری پھپھی تھی اب وہ ساس بن گئی ہیں، وہ پھپھی نہیں رہیں. عموماً کہا جاتا ہے پھپھی ساس بن کے پھپھی نہیں رہتی، خالہ خالہ نہیں رہتی، ساس بن جاتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پھر بھتیجی اور بھانجی بہو کیوں بنتی ہے، بیٹی کیوں نہیں بنتی؟ ہمارے معاشرے میں ساس، نند، بھاوج، دیورانی، جٹانی کے جتنے منفی رویے پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے 100% صحیح نہ صحیح 50% 70% ہوں گے، مگر 100% اگر دیکھا جائے تو غلطی دونوں طرف سے بھی ہوتی ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک پھپھو اور ایک داماد، جی رشتے تو بہت اچھے ہیں لیکن اندر کھاتے میں سب تنگ ہوتے ہیں ان سے. کچھ تنگ ہوتے ہیں، کچھ تنگ زیادہ بتاتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اندر کھاتے میں نا، دلوں میں. بھائی داماد آتا ہے تو اس کو چائے، اس کو کولڈ ڈرنک کیوں نہیں دی گئی؟ اچھا شادی کارڈ بنا ہے تو اس کا نام نیچے کیوں آیا ہے اوپر؟ بھائی بڑا داماد ہوں یار، کیا ہے تربیت؟ دیکھیں ابرار بھائی، تربیت دنیاوی ہوئی بھی ہے جی. اگر دینی تربیت ہو تو جناب رسالت آپ کے پاس کیا کوئی بہو والے رشتے تھے، داماد والے رشتے؟ ہم گھرانہ رسول سے اگر کسی بھی چیز کو دیکھیں تو ہمیں اتنا بہترین جواب ملتا ہے کہ ہمیں کسی اور جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کیا بات ہے. رسالت آپ کے پاس سب سے حسین رشتہ یہ کرنا چاہتی ہوں ابرار کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو کنیزہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ مل جائے، مگر نہ صرف یہ کہ وہ مرد خود سیرت حیدر کرار پہ چلنا چاہتا ہے مگر سنت سرکار پر بھی چلنا نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے اس کو کنیزہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہیں ملتی. بھائی کچھ چاہنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے برتر ہونا ضروری ہے. قرآن بھائی ہنسے جا رہے ہیں آپ، اس کو دل میں آپ کے بات آ رہی ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ زندگی میں اگر آپ کا عمل، قول و فعل کہتے ہیں نا، قول و فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. گفتگو تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں بالکل، لیکن کیا آپ کی ذات سے آپ کے بھائی بہن، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کا پڑوسی خوش ہے؟ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کا عمل ایسا ہو کہ لوگ آپ کے بھائی بہنوں سے دوستی کرنا اعزاز سمجھیں. اور یہ تو آپ
ہر ٹرانزیشن میں بارہا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پڑوسی بھی چاہے کہ میری سے دوستی ہونی چاہیے. یار بڑا خوش اخلاق ہے, میں بڑی محبت سے بات کرتا ہے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل تو پڑوسی ہلکا سا کچرا بھی آ جائے تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ مرڈر ہو گیا, گولیاں چل گئیں صرف ایک کچرے کے پیکٹ کی وجہ سے کہ بسکٹ کا پیکٹ کا ریپر جو تھا وہ کیوں رکھا. بھائی میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو سیرت محمد وآل محمد پر عمل پیرا ہمیں ہونا پڑے گا. آپا نے جیسے کہا کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمیں جو بیوی ملے, جو ہمیں رشتہ دار ملے, جو ہماری پھپھو بھی ہوں, ہماری خالہ بھی ہوں, وہ ایسی ہو کہ جو ہمیں ڈانٹے نہیں, ہمارے ابو کو بھڑکائے نہیں. یہی ہوتا ہے نا, ہماری امی کو بھڑکائے نہیں. لیکن اس موضوع کو ہم آج آخر تک لے کے جائیں گے. آپ لائیو کال کر سکتے ہیں, کوشش کیجیے گا کہ جو ٹاپک ہے اسی حوالے سے آپ بات کریں. علامہ اطہر حسین مشہدی کی جانب جاؤں گا کہ مطلب آپ کے ساتھ سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ علامہ اطہر حسین مشہدی اگر باپ ہے تو خوبصورت باپ ہے, کامیاب باپ ہے. اگر بھائی ہیں تو لاجواب بھائی ہیں. اور یہاں تک کہ جو غیروں کی مدد کرتے ہیں, ہم آواز ہو جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے, بے خوف و تر ہو کے میدان عمل میں آتے ہیں. تو یہ سوال آپ تک لے کے آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور آپ کا موقف جاننا بھی میں چاہوں گا کہ بھائی یہ سوچ و فکر کیسے ہے علامہ صاحب, ورنہ لوگ فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار بھائی, اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کی حیثیت اس کو پہلے بتائی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس کائنات میں انسان کی حیثیت ایک ذرے سے بڑی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی. جب انبیاء, مرسل, ائمہ طاہرین کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو عامت الناس کے لیے وقف کر دیا, وہ جس منصب پہ بیٹھے تھے اس کا تقاضا نہیں تھا اس معاشرے میں کہ وہ آ کے میسم کے ساتھ کھجور بیچیں. آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. لیکن انہوں نے بتایا کہ میسم کے ساتھ بیٹھ کے بازار میں کھجور بیچی جا سکتی ہے. کیا بات. گویا انسان کی حیثیت یہ ہے کہ خود میں کچھ بھی نہیں ہے, آئے ہائے ہائے, خالق کے سامنے اس کی حیثیت ذرے سے بڑی نہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبدیت میں ہے. اللہ آت الرحمن عبدا, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے, عبادت گزار ہے. اگر انسان عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. جو اللہ کا عبد ہوگا وہ نہ صلے کی تمنا رکھے گا نہ ستائش کی آرزو, وہ فقط یہ کرے گا جو اللہ چاہے گا, جو رب نے اسے بھیجا ہے, اور اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے وہ زندگی گزارے گا. جو رب کی خواہش پر زندگی گزارے گا اسے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ صاحب میرا نام یہاں کیوں نہیں آیا اور وہاں کیوں نہیں آیا. ہاں, جو اس معاشرے کا مسافر ہو جائے گا وہ مراتب تلاش کرے گا. جو اہل مرتبہ ہوتے ہیں انہیں مراتب کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. بہت خوبصورت. اہل مراتب کو نہیں ہوتی, مناسب کی ضرورت ہوتی ہی بے نہیں. شک ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, رسول خدا کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ علم ان کے پاس تھا, شجاعت ان کے پاس تھی, حلم ان کے پاس تھا, حسن ان کے پاس تھا, کیا بات ہے, خلق ان کے پاس کیا تھا. بات ہے. کائنات کی ہر شے جو پروردگار نے خلق کی ہے رسول اللہ کے پاس موجود. بے شک بے شک. اب خود اللہ نے پکارا اپنے حبیب سے, اے رسول, اے میرے حبیب, مانگ کیا مانگتا ہے؟ نہ مانگنا بے نیازی تھی. واہ بے نیازی عبدیت کے خلاف ہے. واہ 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 واہ. سلیمان ہوتے تو کہتے پروردگار یہ بتا کہ پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو یکجا کیسے کیا جائے گا. ان کے پاس تو سب کچھ تھا, مانگنا بھی ضروری تھا, تو فوراً کہا پروردگار اپنا بندہ کہہ کر پکار لے. اب اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ قرآن کو نازل کرے گا تو بندے پہ کرے گا, رسالت پر نہیں کرے گا.
تو بندگی اتنا بڑا منصب ہے کہ اگر انسان اللہ کا بندہ بن جائے تو وہ اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں. کیا کہنے, بڑا خلاصہ کاش بیان کر دیا. انسان بن جائے اور اللہ کا بندہ بن جائے اور اسی طرح زندگی گزارے, تو پھر وہ بھائی کی بھی تکریم کرے گا, جی جی بہن کا بھی حق دے گا, معاشرے کے حقوق بھی ادا کرے گا, احباب کے حقوق بھی ادا کرے گا, اپنے والدین کے بھی کرے گا, اپنے اولاد کے بھی کرے گا, ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی کرے گا. جب وہ حقوق ادا کرے گا, اسلام جو ہے نا حقوق کی بنیاد رکھنی ہے. پھر ہے صلاۃ و اتمام الدین, نماز دین کا ستون ہے, دین نہیں ہے, واہ 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 واہ, بالکل اچھی دین بات نہیں ہے. ایسا ہی جب ہے. تک اس پر جو حقوق ہیں, چاہے وہ والدین کے ہیں, اولاد کے ہیں, اساتذہ کے ہیں, طلاب کے ہیں, احباب کے ہیں, اعزاء کے ہیں, اقربا کے ہیں, ہمسائے کے, یہ حق اگر اس نے ادا کر دیا تب آئے گا نماز دین کا ستون, پھر روزے کی دیوار آئے گی, پھر آگے بات بڑھے گی. اسباب غلامی پر نظر تک نہ گئی, منصوبہ شامی پر نظر تک نہ گئی, ہے ملا و مفتی دونوں کو شکوہ دیوار کے کج ہونے پر, اور بنیاد کی خامی پر نظر تک نہ گئی. جب تک ہم فنڈامنٹلزم کے بنیادی معاملات پورے نہیں کریں گے, نہ نماز ہمارے کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا, نہ زکوٰۃ کام آئے گی, نہ خمس کام آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا اگر بہن کا حق نہیں دیا, بھائی کا حق نہیں دیا, والدین کا حق نہیں دیا, اولاد کا حق نہیں دیا. تو حقوق کی ادائیگی کے بعد عبادت شروع ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس کاش انسان بن جائے, اللہ کا بندہ بن جائے, سمجھ جائے, تو پھر اسے ہر چیز جو ہے وہ بہت حقیر نظر آئے گی. جو اللہ کا بندہ ہو جائے اسے دنیا کے منصب کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی.